السلام علیکم۔ 8th کلاس کے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کیا جاتا ہے اس کلاس میں۔ یہ آف لائن کلاس جس میں ہم انگلش سے ایک پروز جولیس سیزر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جس کا ہم نے کل پہلا پارٹ پڑھا، آج ہم دوسرا پارٹ پڑھ رہے ہیں۔ تو جولیس سیزر جو تھا وہ روم کا ایک عظیم فوجی رہنما تھا، اور وہ پورے یورپ میں ایک فاتح کے روپ میں مشہور تھا۔ وہاں کا وہ قومی ہیرو بھی تھا۔ یعنی چند ایک باتیں کل کے حوالے سے، تو فی الحال آگے بڑھیں گے۔ تو آخر پہ ہم نے یہ پڑھا تھا اس کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ایمبیشن کو دیکھ کر بروٹس جو وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے کچھ دوسرے ساتھی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو جیلسی فیل ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو مارنے کا پلان کرتے ہیں۔ آگے آج ہم وہی کنٹینیو کر رہے ہیں، یعنی پارٹ 2 میں جو اس کا ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو پیج نمبر ٹیکسٹ بک پہ دکھا رہا ہوں، پیج نمبر 41۔ تو 41 پیج نمبر پہ آپ نے کتاب نکالنی ہے۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ Brutus went home greatly disturbed in mind. He could not sleep. He wondered how Caesar could be cured of his proud nature and ambitious greed. It must be by his death, he at last decided sadly. We could never be certain how Caesar might act if he gained absolute power. In the mid of the night, Cassius, Casca, and Decius and other members of their party came secretly to see Brutus. Together they discussed their plans. Caesar was to be killed the next day at the Capitol, the town hall, where یہاں سے پھر سے ایک بار Caesar was to be killed the next day at the Capitol, the town hall, where he was going to make a speech to the people. They wanted to kill Mark Antony too, but Brutus would not permit this. Antony is but a limb of Caesar. He said he can do no more than Caesar's arm when Caesar's head is off. He shook his head and spoke with great urgency. I wish we could cure Caesar's ambition without killing him, but I doubt if that is possible. So Caesar must die. But friends, let me kill him bravely, not angrily. We must have no bitterness in our hearts. So it was decided that only Caesar should die. تو یہاں تک ہم نے پڑھا، یہ 2 پیراگراف جو تھے۔ تو اب میں اس کا آپ کے لیے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ تو یہ جو اس سے پہلے مشورہ چل رہا تھا کہ نیشنل گیمز جو ہیں، نیشنل سپورٹس جو ہیں، اس فنکشن میں جولیس سیزر کو کراؤن آفر کیا جائے گا اور وہ قبول بھی کرے گا۔ اس بات پہ بروٹس اور اس کے ساتھیوں میں بہت جلسی فیل ہوتی ہے ان کو اس سے، اور اسی کے بدلے وہ اس کو مارنے کا پلان کرتے ہیں۔ اسی کی یہاں پر بات آگے بڑھائیں گے۔ بروٹس بہت ہی پریشانی کی حالت میں گھر
گیا یعنی گھر یہاں سے گھر چلا جاتا ہے وہ بالکل بھی سو نہیں پایا. ہی couldn't sleep. اور حیران ہو رہا تھا کہ سیزر کو اس کی گھمنڈی طبیعت اور حرص و ہوا سے بھرپور لالچ سے چھٹکارا کیسے دلایا جائے. یعنی یہ جو جولیس سیزر ہے اس کی طبیعت میں جو گھمنڈی ہیں، حرص و حوث ہے، لالچ ہے، ان چیزوں سے کیسے ہم چھٹکارا دلا سکتے ہیں. یہ اس کی موت سے ہی ہو سکتا تھا. یعنی یہاں پہ انہوں نے ایک بات پھر یہ دہرائی یہ بات کہ یہ صرف اس کی موت سے ہی ہو سکتا تھا. یعنی جب تک اس کو مارا جائے تب تک یہ ہو نہیں سکتا. ہمیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ مکمل حاکمیت حاصل کر لینے کے بعد سیزر کیسے سلوک کرے گا. یعنی اس کی یہ گھمنڈی یہ مجال آج اور مکمل حاکمیت، مکمل پاور، ایبسلیوٹ پاور حاصل کرنے کے بعد اس کی کیا حالت ہوگی، اس کا سلوک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا. یہ بروٹس اپنے جب گھر پہنچ کے اس کو نیند نہیں آتی یہ باتیں سوچ رہا ہے. آدھی رات کو کیا ہوتا ہے؟ آدھی رات کو کیسیس، کاسکا، ڈیسیس اور ان کی پارٹی کے دوسرے اراکان خفیہ طور پر بروٹس سے ملنے آتے ہیں. سیکریٹلی وہ بروٹس کو ملنے جاتے ہیں. وہاں انہوں نے اکٹھے منصوبہ تیار کیا، اکٹھا اپنے منصوبے پہ بات کی اور منصوبہ تیار کیا. سیزر کی کیپٹل یعنی ٹاؤن ہال جہاں پر وہ لوگوں کو خطاب کرنے جا رہا تھا، یہ فیصلہ لیا گیا کہ وہاں ہی اگلے دن بروٹس کو قتل کر دیا جائے گا. یعنی اس کو قتل کر دینے والے تھے. وہ تو مارک اینتھونی کو بھی مارنا چاہتے تھے. یعنی دوسرے ساتھی جو تھے بروٹس کے وہ چاہتے تھے کہ مارک اینتھونی کو بھی مارا جائے، لیکن بروٹس اس کی اجازت نہیں دیتا. اس نے اجازت نہ دی. اس نے کہا اینتھونی سیزر کا صرف ایک جز ہے، ایک مان لو ایک اس کا حصہ ہے. جب سیزر کا سر دڑ سے الگ کیا جائے گا تو سیزر کے ایک بازو سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتا. یعنی صرف وہ اس کا ایک آرم ہے، ایک بازو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اینتھونی. یعنی اینتھونی کو مارنا ٹھیک نہیں ہے. جب اس کا گرو ہی نہیں رہے گا، جب سیزر ہی نہیں رہے گا تو اینتھونی کس کام کا. بروٹس نے اپنا سر ہلایا اور بہت اصرار کر کے بولا کاش ہم لوگ سیزر کو مارے بغیر اس کی جان طلبی کا علاج کر سکتے. یعنی کاش اس کو مارنے کی نوبت نہ آتی اور اس کی جان طلبی کا علاج ڈھونڈ سکتے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور ساتھ میں بروٹس یہ بھی کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم اس کو مارے بغیر کوئی اس کا راستہ ڈھونڈ سکے. اس لیے سیزر کو مرنا ہی ہوگا. تو اس لیے اس کو مرنا ہی ہوگا. آگے کی بات. لیکن دوستو آؤ ہم اس سے بہادری سے مارے، نہ کہ غصے سے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم نے بریولی کل کرنا ہے، نہ کہ اینگریلی، غصے سے نہیں. ہمیں اپنے من میں کسی طرح کی کڑواہٹ نہیں رکھنی چاہیے. اس لیے یہ فیصلہ لیا گیا سیزر کو مرنا ہی ہوگا. سیزر شوڈ ڈائی. یہاں پہ ہم نے پڑھا آخر پہ تو یہی فیصلہ وہاں پہ لیا گیا اس سیکرٹ میٹنگ میں جو بروٹس اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے وہاں پہ میٹنگ کی سیکرٹلی، اور جو وہاں پہ اپنے پلانز جو ڈسکس کیے اس حوالے سے آخر پہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ سیزر کو مرنا ہی ہوگا. تو اس طرح سے یہ آج کا حصہ جو ہے پارٹ نمبر 2 مکمل ہوتا ہے. کل تک کے لیے خدا حافظ.